ایشین چیمپئن بنے اور آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا، مطلب اس کی کوئی خاص وجہ بنی؟ جب آپ کی سرپرستی نہ ہو، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، آپ کی وہ تو خود ہی انسان سوچ سوچ کر کہے گا بھائی اس سے بہتر ہے تو میں کنارہ کشی ہو جاؤں۔ کوئی بھی فن سرپرستی کے بغیر کچھ بھی نہیں، عروج پکڑ ہی نہیں سکتا۔ فنکار کو عزت کا بھوکا ہے، اس کو عزت ضرور دیں، تو عزت بھی نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں تو پھر وہ تو بیٹھے گا ہی بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان کرامت علی بھٹی، اور آج ہمارے مہمان بہت ہی خاص ہیں۔ پاکستان کے نامور پہلوان، ایشین چیمپئن رہے ہیں آپ، اور گاما پہلوان فیملی سے آپ کا تعلق ہے۔ ناصر بھولو صاحب، سر آپ کو خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سر آپ بتائیے گا آپ کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور بچپن آپ کا کیسا گزرا؟ بچپن میرا لاہور میں سٹارٹ میں 1960 میں یہ لاہور میں پیدا ہوا۔ پھر یہاں ایک سکول ہے محمدیہ سکول، میں وہاں سے پڑھا ہوں پہلی کلاس سے۔ پھر یہاں سے مجھے لے گئے میری والدہ اور میرے والد کراچی۔ کراچی ہمارا ایک جم ہے، اکھاڑا بھی ہے، تو وہاں پہ ہماری رہائش بھی رہی، اور میں وہاں سے کراچی سے تعلیم حاصل کی، سکولنگ بھی، اور کالج ڈی جے کالج میں نے تعلیم حاصل کی سیکنڈ ایئر تک۔ پھر میری تعلیم چھوٹ گئی کیونکہ میں اس وقت پھر پہلوانی میں ان ہو گیا تھا۔ اچھا، آپ کی فیملی جو ہے وہ امرتسر سے پاکستان آئی، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے آپ کے والد گرامی حاجی منظور حسین المعروف بھولو پہلوان، جو رستم پاکستان بھی رہے، ان سے ملاقات کی۔ وہ ملاقات کس لیے تھی؟ میرے والد رستم پاکستان بھی رہے اور رستم زماں بھی ہوئے۔ رستم زماں انہوں نے ورلڈ ٹائٹل انگلینڈ سے فائٹ لڑ کے حاصل کیا تھا، ٹائٹل لیا تھا جی۔ اور جو آپ نے ذکر کیا تو وہ بات یہ ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان نہ جائیں، آپ ہمارے پہلوان ہیں، آپ جتنے ان سے زیادہ ہمارے پہلوان ہیں، کیونکہ اس وقت برصغیر پاک و ہند ایک ہی تھا۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا مت جائیں، جو چیز آپ نے چاہنی ہے یہاں لینی ہے وہ لے لیں، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر ہمارے بڑوں نے کہا، میرے والد صاحب نے کہا نہیں، ہم نے اپنے ملک ہی جانا ہے، ہمارا ملک ہمیں عزیز ہے۔ بہت بڑی بات ہے جی، چھوڑ بہت کے بڑی پھر آ بات گئے۔ ہے، بڑی قربانی دی انہوں نے۔ آپ جب ایشین چیمپئن بنے تو اس وقت ایک بنگلہ دیش کے صدر ارشاد حسین نے خاص ایک اقدام اٹھایا تھا آپ کی اس کشتی کی خاطر، جو آپ کے جس میں آپ ایشین چیمپئن بنے، وہ کیا تھا بھلا؟ وہ یہ تھا کہ ہم لوگ چلے گئے تھے، اس وقت یہ ارینج ہو گئی تھی کہ کشتیاں لڑنی ہیں، دنگل ارینج ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کرفیو لگ گیا، تو مگر جنرل ارشاد صاحب نے ایک خاص ہمارے کو ریلیف دیا، اس میں انہوں نے ٹائمنگ بڑھا دی تاکہ یہ کشتیاں لڑ سکیں اور یہ پورے ملک میں دنگل کی نمائش کر سکیں گے۔ تو پھر یہ ہوا تھا اس وقت۔ اچھا، آپ کے جب ایشین چیمپئن بنے تو آپ کو جاپان کے مشہور پہلوان، جن کی زبیر الحجارہ سے پاکستان میں جن کا مقابلہ ہوا تھا، اور بڑے وہ مشہور پاکستان میں ان کا چرچا ہوا تھا، انوکھی پہلوان، تو انہوں نے آپ کو کوئی پیشکش کی تھی آپ کے لیے، وہ کیا تھی پیشکش؟ بالکل، اس وقت پیشکش کی تھی مجھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے دے دیں گے، میں اس کو جاپان لے جاؤں گا اور ٹرین کروں گا، اور یہ انشاءاللہ تعالی ورلڈ چیمپئن بناؤں گا اس کو۔ مگر میرے والد صاحب نہیں مانے۔ وہ دیکھیں اپنی اپنی سوچ یا سمجھ ہے، وہ انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا خاندان 200-250 سال سے یہ پہلوانی میں چلا آ رہا ہے، اور ہمارے سارے ٹائٹل ہولڈر ہیں، میرے چچا، میرے والد، میرے نانا، میرے پرنانا، میرے پردادا، سارے کے سارے پہلوان تھے، اور سارے رستم تھے۔ میرے نانا 1910 میں ورلڈ چیمپئن شپ جیت کے آئے، وہ پوری ورلڈ میں انہوں نے نام کیا۔ اس وقت تو اتنا میڈیا اسٹرانگ بھی نہیں تھا جب انہوں نے ٹائٹل لیا تھا۔ گاما پہلوان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، گاما وہ پہلوان آپ کے نانا میرے نانا تھے، جی۔ اور بھولو پہلوان کے سسر بھی تھے، تایا بھی تھے، سسر بھی تھے۔ تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا بھائی گرا ہے، جب تک میں اس کے ساتھ کوئی اپنا پہلوان مد مقابل نہیں لڑاؤں گا تب تک اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ اس کا فیصلہ پھر وقت نے دیا۔ میرے والد نے ہمارے جو تھے اس کے اوپر محنت کی اور اس کو اس کے مد مقابل کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیتا اس کا فائٹ۔
یہ ہوا تھا۔ یہ آپ کی شخصیت میں دیکھتا ہوں کہ ایک بھولپن ہے، ایک خاص طرح کی اداسی بھی ہے۔ یہ بھولپن اور یہ اداسی، حالانکہ آپ نے دنیا دیکھی ہے، بڑے بڑے ممالک میں گئے ہیں، بڑے لوگوں سے آپ ملے ہیں، اور یہ دھیما پن شخصیت کا جو ہے، یہاں تو جس کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے وہ پھر طاقت دکھانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اصل میں میرے بزرگ جو کہتے ہیں کہ یہ اصل پہلوانی جو ہے نا جی، ادب اداب بھی ہے۔ اگر آپ میں ادب ہے تو وہ سب سے افضل ہے، اگر آپ میں ادب نہیں ہے، آداب نہیں ہے، تو وہ پہلوانی نہیں ہے، نہ پہلوان بن سکتا ہے۔ جو بدتمیز ہے وہ پہلوان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں اپنے نانا کی۔ جب یہ ورلڈ چیمپئن شپ جیت کے آئے نا 1910 میں، تو پورے انڈیا کے جتنے لوگ تھے اکٹھے ہو کر آتے تھے، مبارکباد دیتے تھے، تو پورے مجمع لگے ہوتے تھے۔ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا خلیفہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ ہم کہتے ہیں جو وہ جو ان کے اوپر بیٹھ کے کثرت کراتا ہے، جو کثرت کراتا ہے، یا اس کو بتاتا ہے کہ بھئی ایسے کرو، یا ایسے گنتی بھی کرتے ہیں۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ اوے گامے، ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، ویسے سارے دیکھ رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اوے گامے، میرے نانا اٹھے، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا چلے اٹھے، چلم بھر کے لیا۔ اور چلم سے مراد وہ حکے میں، اچھا وہ ٹوپی میں آگ بھر کے لاؤ، اس کو بھر کے لاؤ، جلدی کرو۔ میرا نانا اٹھے، لپک کے اس کو انہوں نے پکڑا اس کو، مگر انہوں نے کہا برس چھوڑ دے، یہی دیکھنا تھا میں نے کہ تم میں تو نہیں آ گئی، چل جا، بیٹھ جا۔ یہ ادب اداب کی ایک کڑی سمجھ لیں۔ سنا ہے آپ کو جب آپ کو ایکسرسائز کرتے تھے، ورزش کرتے تھے اکھاڑے میں، تو تعداد گننے کی بجائے ایک لفظ آپ کہتے، آپ کو بڑے آپ کو کہتے تھے۔ میرے والد جو تھے نا، جب ہم کو ہمارے سب جتنے لڑکے تھے نا، ہم جوان اس وقت، تو سٹارٹنگ تھی نا پہلوانی کی، اور میرے والد اٹھاتے تھے سب کو، ان کو بولتے تھے کہ چلو بھائی اٹھو بھائی، تہجد پڑھنی ہے، پھر شروع ہو جانا۔ مگر انہوں نے کہا نا، جب آپ ایک سیٹ لگاتے ہیں نا اٹھک بیٹھ کا، مطلب میں ایک مثال ہے، 100 کا ایک دم لگاتے ہیں، سیٹ لگاتے ہیں، تو انہوں نے بولنا آپ نے گننا نہیں ہے، یہ جو سامنے بیٹھا ہوا وہ گنے گا، وہ آپ جتنی مرتبہ بیٹھ کے لگائیں اللہ جی کرتے رہیں، بس۔ یہ ٹائمنگ وہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بھی نزدیک ہوتا ہے، اور آپ بھی صاف پاک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے پھر اس وقت، تو آپ جو مانگیں گے پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ پہلا کرینہ ہے اس کا پہلوانی کا، مگر پہلوان ہو صحیح۔ پھر آپ کو ایشین چیمپئن بنے اور آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا، مطلب اس کی کوئی خاص وجہ بنی یا کیا تھی؟ کیا سوچ کے آئی؟ کس پہلو سے آپ نے سوچا، یا آپ کے گھر والوں نے؟ سوچ یہ کہ سوچ کچھ نہیں، سوچیں خود ہی آ جاتی ہیں جب آپ کی سرپرستی نہ ہو، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، آپ کی سرپرستی نہ ہو، اور اس کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، تو پھر وہ پہلوانی کیا کرنے ہیں؟ پھر وہ تو خود ہی انسان سوچ کر کہے گا بھائی اس سے بہتر ہے تو میں کنارہ کشی ہو جاؤں۔ یہ سرپرستی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں کوئی بھی فن سرپرستی کے بغیر کچھ بھی نہیں، عروج پکڑ ہی نہیں سکتا۔ آپ چاہے کوئی گیم لے لیں، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو سرپرستی ہوئی نہیں، پہلے ہمارے بزرگوں کو، بڑوں کو، انہوں نے راجہ مہاراجہ انہوں نے سرپرستی کی، اس کے جنرل ایوب صاحب کے دور تک میرے والد صاحب کو بہت عروج آیا، انہوں نے بہت عزت دی، اور بہت اصل میں جب تک آپ کسی فن کی عزت نہ کریں اور نہ عزت اس کو دیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فنکار کچھ بھی نہیں ہے، فنکار کو عزت کا بھوکا ہے، اس کو عزت ضرور دیں، چاہے کوئی بھی قسم کا فن ہو اس کو عزت ضرور دیں، کیونکہ وہ اس کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا عروج پہنچایا، تو کچھ ہے اس میں، تو اسی صلاحیت ہے اس میں، تو آپ اس کو عزت تو کم دے سکتے ہیں نا، کچھ دیں نہ دیں، تو عزت بھی نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں، تو پھر وہ تو بیٹھے گا ہی بیچارہ۔ یہ پہلوانوں کے زور آور ہونے کی، بڑے جنوں سے ان کی کشتیوں کے قصے ہم سنتے تھے بچپن میں، اس طرح کی کوئی بات ہے؟ اور یہ ہے کہ طاقت کا اگر آپ کوئی مثال دیں کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ یہ کر دیے کرتے تھے، تو وہ کوئی آپ؟ وہ جن والی مثال تو صرف ایک پہلوان کی ہے جی، اس کا نام تھا صدیقہ پہلوان گلگو۔ وہ صدیقہ پہلوان ہمارے بزرگوں سے بھی بڑے پہلوان پہلے ہوئے ہیں، بہت وہ انڈیا میں تھے، وہ انڈیا کے اس وقت تو انڈیا ہی تھا نا، یہ تو 1947 میں پاکستان بنا، تو پھر وہ پہلے انڈیا تھا، ساری سب اسی ریاست میں تھے۔ ان کا نام تھا صدیقہ پہلوان، وہ بہت بڑے پہلوان تھے۔
وہ ان کو پتہ نہیں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ بڑوں سے میں نے سنا ہوا تھا، بیٹھے ہوتے تھے نا تو ذکر ہوتا تھا، یہ سینہ بسینہ چیزیں چلی جاتی ہیں انہیں پتہ لگتا ہے جی. تو وہ میرے والد ذکر کرتے تھے کہ بھی وہ ایک پتہ نہیں کون سی ریاست تھی، ان کے مہاراجا نے ان کو بلایا کشتی لڑنے کے لیے. وہ گئے تو وہ ایسے پھر رہے تھے، تو وہ مہاراجا کا ایک محل تھا، وہ اس وقت تو اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی، تو وہ ایک محل بند تھا. تو انہوں نے کہا یہ محل کیوں بند ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ مہاراجا نے بند کروایا، آپ چلیں ادھر سے. انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، کھولو اس کو. انہوں نے کہا نہیں جی مہاراج کا حکم ہی نہیں ہے، یہاں تو بسیرا ہے. انہوں نے کہا کسی کا بھی بسیرا ہو آپ کھولو. انہوں نے کہا پھر میں مہاراج سے پوچھنا. انہوں نے کہا جا پوچھ لو، میں نے جانا تو ادھر بغیر اس کے تو جاؤں گا ہی نہیں جو دیکھے. انہوں نے کھول دیا، ان کو اجازت مل گئی. انہوں نے کہا دکھا دو، اگر وہ پہلوان کہتے ہیں. تو پہلوان جی نے کہا میں تو ادھر ہی رہوں گا، میں تو آپ میرا ادھر ہی بندوبست کر دیں. وہ مہاراج نے کہا کوئی بات نہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو ان کو پتہ ہے نا، ان کو پتہ ہے. یہ صدیقہ پہلوان اوپر جا کے سو گئے، ان کے جوان نیچے سو گئے. رات ہوئی ہے تو وہ آگے تنگ کرنا شروع کر دیا. جب ان کو تنگ کیا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا لے بھی بلیا مزہ نہیں آ رہا، آپ مجھے تنگ کر رہے ہو، میرے مزہ نہیں ہے، اگر تمہیں بہت شوق ہے نا تو میرے سے کشتی لڑ لو. وہ آدمی کی شکل میں آ گیا. چلا آ جا پھر. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب کشتی ہوئی ہے تو صدیقہ پہلوان نے اس کو آگے رکھ لیا اور اس کو پٹھی ماری. پٹھی ایک داؤ ہوتا ہے، آگے پکڑ کے اس کو خلا میں اچھالتے ہیں. وہ ماری ہے، اس کی دھمک اتنی تھی کہ سارا لرز اٹھا محل سارا نیچے، اور جتنے پہلوان جوان تھے سارے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے کہ کیا ہوا. وہ بھاگے بھاگے اوپر آئے، اوپر آگے دیکھا وہ چلے گیا، ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ بسیرا اس کا ختم ہو نہیں آیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی فلائنگ کک بہت مشہور تھی، لیکن اس سے جڑا ایک افسوسناک واقعہ بھی ہے. جی بے شک ہے. بالکل وہ یہ ہے کہ جب ہم زبیر کی کشتی تھی نوکی کے ساتھ تو ہم پریکٹس کرتے تھے وہاں ڈیرہ غازی خان میں. تو روزانہ زور وغیرہ جو ایکسرسائز روٹین کی ہوتی تھی وہ کرتے تھے. تو اسی دوران ہماری ایک شو باؤٹ رکھ دی گئی میری اور میرے چچا کی. اور ان کا نام تھا معظم اور گوگا پہلوان. تو وہ ان کے ساتھ رکھ دی گئی. تو میرے چچا چھوٹی عمر تھی ان کی بھی، اور ہمارے ساتھ ان کا مذاق بھی تھا، یار دوستوں کی طرح بھی تھے، اور ادب اداب کے حساب سے وہ چچا بھی تھے، وہ ویسے ہی تھے. تو میرے والد کو کہتے ہیں لے بھی بلوان میں پوائنٹ نہیں دینی تو میں جت لینی ہے بھی آؤں کر کے. مذاق جیسے کرتے ہیں. میں کہا جاؤ ایسے میں نے جیتنے نہیں دینا، میں نے تم آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، کیا باتیں کرتے. اور چل جا تیری میں پرانی دیکھ لوں گا. میں کہا اچھا چلو ٹھیک، مذاق کرتے. تو ایسے ہی جب وہ کشتی ہوئی شروع ہوئی تو میرا چاچا ایک بیک فلینک کک مارتے تھے. ٹھیک. وہ تو آپ بھی مارتے تھے؟ وہ ان سے ہی میں نے وہ پہلے انہیں کا تھا، ان سے میں نے سیکھی. میں نے ان کو بیک فلینک کک ماری. انہوں نے کہتے ہیں کہ ماری انہیں میں تب دسنا، انہوں نے بھی مجھے ماری. پھر میں نے ماری، پھر میں نے فرنٹ سے کک ماری. تو وہ کہتے ہیں آہستہ ایسے. انہوں نے بس اتنا کہا، اتنا کہنا تھا. ادھر اذانیں ہوئی ہیں اور میرے چچا ادھر ہی وہ بیٹھ گئے. تو پتہ لگا کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے. اللہ کو پیارے ہو گئے؟ اللہ کو پیارے ہو گئے اسی وقت ہی؟ اسی وقت ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں راستے میں ہی فوت ہو گئے تھے. اصل میں وہ بات یہ نہیں ہے کہ جب وقت پورا ہونا ہوتا ہے نا تو یہ بہانے بنتے ہیں. وہ تو میں تو ان کی ذرا سی بھی جوڑ نہیں تھا. حقیقت تو یہ ہے وہ تو میرے ویسے بھی ادب ادا بھی ہے تو ویسے ہی وقت آنا تھا ان کا، ایسے ہونا تھا. وہ واقعہ ویسے ہمیشہ وہ بھولتا نہیں ہے، وہ آگے ہی آتا ہے. کیونکہ وہ لمحہ جو ہے نا وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ وہ بھولنے والا نہیں تھا. آپ میاں محمد نواز شریف صاحب بیگم کلثوم نواز کی رشتہ داری ہے آپ کی، وہ رشتہ داری کیا ہے؟ اور آپ نے ایک بار الیکشن بھی لڑا تھا. جی کہاں سے؟ میری وہ مونی روڈ سے لڑا تھا. اچھا. تو وہ 1985 میں وہ شخصیت کا تھا. اس وقت وہ نئے نئے تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا. بہرحال وہ مجھے ہار ہوئی اس میں، کیونکہ اب نہ ہمارا یہ لڑنے والا پہلو تھا، نہ وہ ہم لڑے تھے کبھی. اتنا کسی ہمارے خاندان نے لڑا تھا. ویسے وہ بات یہ ہے کہ باجی کلثوم میری خالہ کی بیٹی ہیں. اچھا. وہ ہاں سکی خالہ کی بیٹی تھی. اچھا. گاما پہلوان رستم زماں کی 4 بیٹیاں تھیں. چاروں میں سے ایک ان کی والدہ تھی، ایک میری والدہ تھی.
ٹھیک. دو اور تھیں. ایک گوجرانوالے میں شادی ہوئی تھی اس کی, ایک لاہور میں تھی, وہ بھی فوت ہو گئی. سارے فوت ہو گئے. کہ بس یہ ایک سلسلہ. میں کبھی والدہ سے بات کرتا تھا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں, نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں جانے دیتا. صحیح. جو نیک ہوتے ہیں اور پہلوان اور نیک, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عروج کی انتہا پر تک پہنچایا ہو, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی زبان میں سے جو لفظ کہتے ہیں وہ ٹلتا بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بھی نہیں ٹالتا. آپ کی والدہ آخری وقت میں, آخری دنوں میں بیمار رہیں, بڑی شدید کینسر کی مریضہ وہ رہیں. ایک آپ کے دل میں ایک ان کے حوالے سے ایک حسرت اور ایک تکلیف کا پہلو جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہے, آپ ذکر کرتے ہیں. بالکل وہ دہرا دیں. وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیار کی, تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے سیکھے. یہ ادب کی آداب کی باتیں ہیں. یہ اپنی ماں کا اور باپ کا ادب مت چھوڑیں. کوئی بھی, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, مر جائیں مگر اپنے ماں باپ کا اداب نہ چھوڑیں. کچھ بھی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں. میری والدہ کو تکلیف بہت تھی, کینسر کا آپ کو معلوم ہے, اس کی تکلیف بہت ہے. تو میں رات کو بیٹھتا تھا نا, جب میں تو ایک دن ویسے بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی, سو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں لگا. میری والدہ آواز دے رہی تو میرے کو پتہ ہی نہیں لگا. تھوڑی دیر بعد میری وہ ہوش آئی, میں نے اٹھا, پکڑ کے وہ ان کو واش روم میں لے کر گیا, پھر وہ لے کر آیا. تو میری والدہ نے مجھ سے ذکر نہیں کیا. اس کے بعد میرے بیٹے کو کہتی ہیں, کیونکہ وہ میرے سے پیار اتنا کرتی تھی. بیٹے شارق کی بات کر رہے ہیں. اس کو کہتی ہے اب مجھے چاہے جتنی مرضی تکلیف ہو, کچھ بھی ہو, میں نے اف بھی نہیں کرنی, اس کو میں نے بتانا بھی نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو, یہ نہ تکلیف میں آئے. یہ ایک پیار کی ہے, ایسا وہ لمحہ ہے کہ جو میں بھول ہی نہیں سکتا. آپ میرا خیال جو پیار کرنے والے ہیں, جو اپنی ماؤں سے, اور جو ماہیں ان کو پیار کرنے والی ہیں, ایسا لمحہ شاید ہی کوئی بھولے جو ایسا کبھی آئے. کیونکہ یہ بھولنے والا ہے ہی نہیں کہ پیار انتہا درجے کی بیماری میں تکلیف, پھر اس میں کہتی ہیں مجھے کچھ بھی ہو میں اس کو تکلیف نہیں دوں. تو یہ ایک میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ماؤں کا دل اور باپ کا دل مت دکھائیں. اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینا آپ نے اس دنیا سے. آپ کو دیکھیں کہاں تک انہوں نے پالا اور کہاں تک اس کو آپ کو لے کر گئے ہیں. وہ جہاں تک ہوتا ہے انسان دیکھیں, اس کی جتنی بس میں ہوتا ہے وہی کرتا ہے نا ماں باپ. تو اگر اس کے جتنے بس میں ہی نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. زبیر جارہ کے والد اسلم پہلوان, جی اسلم پہلوان, یونس پہلوان کو ہرا کر آئے تھے. ان کی والدہ نے ایک جملہ کہا تھا, یہ پہلوانی کا معیار ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں معیار کہاں تھا اور کہاں سے کہاں آ گیا. جب میرے چچا, اصل میں ایک بات بتاؤں, میرے چچا پہلی کشتی یونس پہلوان سے گر گئے تھے. ٹھیک. مگر وہ جب گرے تو انہوں نے کہا کہ میرے کو دوبارہ لڑاؤ, مجھے میں گر گیا ہوں, داغ لگ گیا اس کا, میں گر گیا ہوں, میں نہیں, میرے کو لڑاؤ. میرے بزرگوں نے کہا کہ پہلے آپ کرو تو صحیح, ورزش تو کرو, ایکسرسائز کرو, پھر ہم لڑائیں گے. تو میرے چچا نے کہا ٹھیک ہے. میرے چچا نے ایکسرسائز کی. جب ایکسرسائز کر لی تو ان کی جوڑ پڑ گئی یونس پہلوان کے ساتھ. اس وقت یہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی, دنگل ہوتے تھے مختلف جگہ پہ, ہاتھ جوڑی بولتے ہیں اس کو. وہ ادھر سے یونس پہلوان, ادھر سے اچھا پہلوان, ہاتھ جوڑی کہ بھئی آؤ گے فلانی تاریخ کو یہ دنگل ہے, یہ اس تاریخ کو آپ نے آنا ہے. تو وہ ہاتھ جوڑی ہوئی یونس پہلوان سے. تو میرے چچا نے کہا پہلوان جی محنت لگا کے آئیے گا, ہاتھ ماروں گا اور گرا دوں گا آپ کو. اور ہوا یہی, جب کشتی ہوئی ہاتھ مارا یونس پہلوان نیچے. یہ دوسری کشتی کی بات کر رہا ہوں. پھر یہ گھٹنا جو ہے نا انہوں نے سر کے اوپر رکھا, یہ ایک داؤ ہے, وہ سر ان کا اتنا زمین میں دس گیا. ان کو خون کی الٹی آ گئی تھی. میرے چچا نے ان کو گرا دیا. گرا کے تو پھر جب جلوس کی شکل میں آئے نا, تو میری دادی اور وہ سارے عورتیں دوسرے محلے میں بھی آئی ہوئی بیٹھی ہوئی تھیں. تو جلوس جب شور پڑا تو میری دادی نے پوچھا یہ کائے کا شور ہے. انہوں نے کہا تیرے کو نہیں معلوم. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا تیرے پتر نے کشتی ٹائی ہے. وہ گرا کر اور یونس کو گرایا اور اسی شکل میں جلوس آیا. تو میری دادی نے ایک لفظ بولا, اس نے بولا واہ اللہ کی شان, میرے خامد کے مالچیت سے تگڑے تھے. واہ واہ واہ. یہ وقت کی بات. یہ بات. والد اور چچا نے ایک فلم میں کام کیا اور آپ نے بھی کیا. جی بالکل کیا. تو فلم کا کامیاب نہیں ہوئی, آپ کی فلم کا بھی کوئی نام اتنا اس کی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. وہ فلم کا نام چٹان تھا شاید. چٹان. اصل میں اب جب آپ کسی دوسری کوئی اختیار کریں نا جاب,
یا فلم میں یا کسی اور لائن میں جائیں تو اسی مطابق آپ کو چلنا چاہیے. مجھے جو انہوں نے جب اس میں ڈالا تو میں نے ان کو بتھیرا کہا کہ مجھے اگر ڈالیں گے تو کوئی ہیروئن ڈالیں کوئی اچھی سی. انہوں نے مجھے مسرت شہین کے ساتھ ڈال دیا. تو وہ بھی پہلوان آگے سے تھا تو میں تو تھا ہی تھا, تو وہ میرے سے بڑا پہلوان تھا. وہ تو ایسے ہی بس ایک شغل تھا, وہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہوا اللہ خیر کرے, وہ پہلوانی بھی اور اس میں بھی یہی ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ ایک زمین ملی تھی اوکاڑا میں آپ کی فیملی کو, آپ کی خدمات کی اس میں, اور ناظم آباد کراچی میں غالباً جو ہے جی اوکاڑا میں میرے والد صاحب کو ملی تھی جگہ. وہ اس وقت کافی عرصہ ہو گیا, مگر وہ اس وقت رائے سکندر صاحب تھے, راؤ سکندر صاحب. ٹھیک. انہوں نے وہ کچھ شرارت کھیلی اور انہوں نے ان سے لے کر نہ وہ ادھر پارک بنوا دیا. ٹھیک. حالانکہ وہ پارک نہیں بنوا سکتے, ٹھیک, کوئی قانون ہی نہیں ہے, مگر وہ بنوا دیا کیونکہ وہ منسٹر تھے اس وقت. تو اب وہ سل ویسے ہی ہے, چل رہی ہے. حالانکہ وہ کیونکہ وہ بولو پہلوان کے نام تھی ادھر ہے. دوسری ناظم آباد میں جگہ تھی, اس کے ساتھ بھی یہی شرارت ہوئی, مگر میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. میں نے اس کے 16 سال اس میں میں نے عدالت سے انصاف مانگا, اور 16 سال بعد مجھے اس کا مل گیا, صاف ہو گیا آپ کے ساتھ. ویری گڈ. اور وہ میرے پاس ہے ماشاء اللہ. آخر میں آپ سے یہ تجویز چاہیں گے کہ یہ ایک خواب ہے کہ فن پہلوانی کو دوبارہ عروج ملے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے, اور کس طرح سے یہ ممکن ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مختلف علاقوں سے پہلوان لیے جائیں, لڑکوں کو تیار کیا جائے, مگر ان کے اوپر توجہ دی جائے, اس کے اوپر پورا خرچہ کیا جائے. یہ بہت مشکل کام ہے, اور یہ پہلوان کوئی 6 مہینے میں 2 مہینے میں یا سال میں نہیں بنتا. پہلوانی کرنی پڑتی ہے سالوں, پھر جا کے پہلوان بنتا ہے. اور اس لیے اس کو پہلوان بنوانے کے لیے اس کے اوپر بہت محنت چاہیے. اگر گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ دے, اس کی سرپرستی کرے, جتنے اکھاڑے ہیں ان کے اوپر توجہ دے, وہاں ان کے جتنے کوئی لڑکے اچھے ہیں تو ان کو لے کر آئیں, ان کے لیے کیمپ لگوائیں, ان کی خوراک کا بندوبست کریں. تو ان کو 1-2 سال, اگر اچھے لڑکے ہیں تو ان کو 1-2 سال چاہیے ٹریننگ کے لیے. پھر اس کو لے کر جائیں, ان کو اوپر جا کے مقابلے کروائیں جہاں ان کو کروانا. کرکٹ کے کچھ ہے ایسا. کرکٹ کے جو جتنے پیسے اس پہ جتنی سرپرستی ہوتی ہے, اس کے کتنے فیصد پہلوانی کی سرپرستی ہو جائے تو کام؟ اگر یہ 4 آنے بھی لگا دیں, 25% بھی لگا دیں تو بڑا فرق پڑ جائے گا, کافی فرق پڑ جائے گا. مگر حالانکہ یہ بہت تگڑا فن ہے, اور اس میں اخراجات بہت زیادہ ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. 2200 روپے کلو تو گوشت ہے, ایک چھوٹا سا. اگر 1 کلو لیں, 1 کلو والا کوئی پہلوان نہیں گا. 1 کلو وہ لیں, مکھن لیں, گھی لیں, وہ بھی 25-26 روپے کلو دیسی گھی, اور وہ ہے وہ کہاں. اب اخراجات, بادام لیں وہ بھی اتنے ہی ہیں, 2700-2800 روپے, اتنا وہ کہاں پورا کر سکتے ہیں. یہ اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں, یہ کرنا بڑا مشکل ہے. پھر اس کا خالی ایک لڑکا نہیں رہنا, اس کے اوپر ٹائم پیریڈ رکھ دیں, ان لڑکوں کا کیمپ لگا دیں, تو کچھ نہ کچھ کر دیں گے, کچھ نہ کچھ ان کو اس کا مل جائے گا, بینیفٹ مل جائے گا اگر یہ کریں گے. اگر کریں تو توجہ دیں, تو اگر نہیں توجہ دیں گے تو وہ بیچارے ایسے ہی بیچارے بہت مسکین لوگ ہیں. یہ پہلوان لوگ جو بڑے مسکین ہیں, پھر کچھ بھٹک جاتے ہیں, کیونکہ وہ طاقتور تو ہوتے ہیں, عام 1-2 سے تو بس ویسے ہی طاقت میں ہوتے ہیں, تو وہ ان کا کچھ بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی. میرے والد کہتے ہوتے تھے پہلوان بننا کوئی مشکل کام نہیں, پہلوانی کو بچانا بڑا مشکل کام ہے. بہت خوبصورت بات ناظرین آپ نے سنی کہ پہلوان بننا اصل بات نہیں, اس کو برداشت کرنا, اس پہ قائم رہنا, یعنی صبر کرنا اور تحمل سے کام لینا, یہ اصل بات ہے. آج ہمارے معزز مہمان تھے ناصر بولو, جو ایشین چیمپئن رہے ہیں, اور ہم نے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانا, اور دلچسپ واقعات کے ذریعے ان کی جو شخصیت کو ہم نے جانا. ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.